ایک صحافی نے جنرل باجوہ کی اکاؤنٹس کی فیملی کے اکاؤنٹس کی تفصیلات دے دی. اس صحافی بیچارے کو اٹھا لیا گیا. اٹھانے والے اسٹیبلشمنٹ، اٹھانے والے وہی لوگ ہیں کہ جو پس پردہ قوتیں اور طاقتیں ہیں، سب کو پتہ ہے. بوڑھی ماں نے ایک کے فون کیا کہ ہمارے گھر اور چاردیواری پلانگ کے آ گئے ہیں، دروازہ توڑیں. آپ کا جو سینٹ کا ایوان بالا ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ انگوٹھا چھاپ ہے، یہ ربر سٹیمپ ہے. ان کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے اور اسکرپٹ کے مطابق یہاں کاروائی ہوتی ہے. جنرل باجوہ کے مقابلے میں کھڑا رہا کہ ایکس کو ایکسٹینشن نہ دو. انہوں نے وطن کو غلام بنا دیا. وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور آرمی چیف کے مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی جو تقریریں ہیں، وہ جو کالم لکھوا رہے ہیں، انہوں نے جس انداز سے پاکستان کی سیاست کی مٹی پلید کی ہے، اس کے ساتھ محاسبہ ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، سہرا برکت آپ سے مخاطب ہے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، کامسٹ یونیورسٹی کا ایک پیپر منظر عام پر آیا ہے جہاں پر بیسک سوال یہ ہے کہ کیا بہن بھائی جسمانی تعلقات بنا سکتے ہیں؟ آپ نے سینٹ میں تقریر بھی کی ہے اس حوالے سے. یہ کس طرح کا سوال تھا اور یہ کیا ذہنیت ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں اس کو تو پڑھا بھی نہیں جا سکتا. اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے سینٹ میں بھی نہیں پڑھا اس کے بارے میں بولا بھی نہیں جا سکتا. وہ ایک بہت ہی واہیات قسم کی چیز ہے جس کا مغربی تعلیمی اداروں کے اندر بھی وہ نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں ذہنیت کیا ہے اس کے پیچھے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان انسرکل ہے، پاکستان محاصرے میں ہے، پاکستان گھیرے میں ہے تہذیبی طور پر. اور یہ LGBTQ کا آپ نے دیکھا، پھر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اسی طرح کے ابھی کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر ایک مورت مارچ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ابھی ایک ایسا پروگرام وہاں ہو رہا تھا کراچی میں جس پہ سندھ ہائی کورٹ نے عوام گئے اور عوام کے مطالبے پہ پابندی لگائی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہو گیا. تو یہ ایک تہذیبی جارحیت ہے، یہ ایک کلچرل انویژن ہے، اور یہ پاکستان کو انسرکل کیا گیا ہے کہ یہاں کے جو اقدار ہیں، روایات ہیں، جو یہاں پہ تعلیمات ہیں اسلام کی، اس کو ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو مغربی تہذیب اور شیطانی تہذیب اس کے اندر جکڑ دیا جائے. بدقسمتی سے اس کشمکش میں ریاست کو عوام کی طرف دستور اور اسلام کی طرف ہونا چاہیے. اس کشمکش میں ریاست مغربی تہذیب کی سہولت کار ہے، فیسیلیٹیٹر بن گئی ہیں. اب کامسٹ یونیورسٹی اس طرح سر جو منسٹر صاحب ہیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، انہوں نے تو پروفیسر کو فارغ کر دیا اور انکوائری بٹھا دی. نہیں، پروفیسر آپ کو پتہ ہے یہ وزٹنگ پروفیسر تھا. ایک تو یہ پروفیسر لینے کا کرائٹیریا کیا ہے، یہ کس نے لیا تھا، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیپر جو اس نے بنایا، تو اس پیپر کی تو کسی نے منظوری دی ہوگی. ایک امتحانی سسٹم ہوتا ہے، ایک کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہوتا ہے، ایک پراپر کمیٹی ہوتی ہے جو ساری چیزیں دیکھتی ہے. پھر انہوں نے منظوری دی ہوگی. پھر یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے انتظامیہ کو میں نے اسی لیے پوچھا کہ آپ نے پروفیسر کو تو فارغ کر لیا، لیکن ہم یونیورسٹی انتظامیہ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، اور اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیوں احتیاطی تدابیر نہیں کی. پھر یہ پروفیسر کیوں لیا گیا تھا، پھر یہ پیپر کس طرح اس کی اپروول دی گئی تھی. پھر یہ ہے کہ آئندہ کے لیے تعلیمی اداروں میں آپ کو پتہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں ڈرگس بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، وائلنس بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور بے حیائی، دہریت، الحاد، ایتھیزم بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کامسٹ تو مسلم ورلڈ کی ایک یونیورسٹی ہے، اور کامسٹ تو وہ ہے کہ جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اور کنٹمپریری ٹیکنالوجی کے ساتھ دین کے اقدار کو بھی لوگوں کے اندر انکلکیٹ کرنا ہے. وہ تو دین کے اقدار کی جڑیں اکھاڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں صرف وزٹنگ پروفیسر کو فارغ کرنے سے یا لیکچرر کو فارغ کرنے سے بات نہیں بنے گی. ہمیں ان ڈیپتھ اس کا جائزہ لینا ہوگا. اس کی جو محرکات ہیں، اس کے پیچھے کون ہیں، کون سی لابی ہے، کون سی قوتیں ہیں، کون سی طاقتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ایکٹ تھا، اس کے پیچھے ایک پوری ایک سوچ ہوگی. ہم ان ساری چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس کا تدارک ہو، یہ چیز ڈسکس ہو، اور ہم اپنی تعلیمی اداروں کو یہاں پہ اپنے پاکستانی اقدار، پاکستانی کلچر، اسلام کے اقدار کا مرکز بنائیں، نہ کہ مغربی تہذیب کا. جو یونیورسٹیز کے اندر وائلنس کی تو آپ نے بات کی، سر ریاست کے اندر جو وائلنس ہو رہا ہے صحافیوں کے خلاف، پولیٹیشینز کے خلاف، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں ذرا. دیکھیں، بدقسمتی تو یہ ہے کہ ابھی اسلامیہ یونیورسٹی میں، اسلامیہ کالج میں ایک پروفیسر کو
ایک چوکیدار نے جس نے تحفظ دینا تھا, جس نے سیکیورٹی دینا تھا, وہ جو چوکیدار تھا جس نے سیکیورٹی دینا, جس نے تحفظ دینا تھا, اس نے دن دہاڑے پروفیسر کو قتل کیا. وہ قتل کرنے کے بعد جو اس کی ویڈیوز ہیں پروفیسر بشیر کو, جو اس کی ویڈیو ہے اس چوکیدار کی, وہ آرام سے کالج میں گھوم پھر رہا ہے, لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے, لوگوں کو تانے دے رہا ہے, اور اپنے سرکاری کلاشنکوف کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ 2 گھنٹے بعد وہاں سے جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تعلیمی اداروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پھر سوسائٹی کے اندر جس طرح آپ نے بات کی, آپ دیکھیں ایک صحافی نے جنرل باجوہ کی اکاؤنٹس کی فیملی کے اکاؤنٹس کی تفصیلات دے دی, بجائے اس کے کہ نیب اس کے اوپر ایکشن کرتی, FIA اس اکاؤنٹس کے حوالے سے ایکشن کرتی, ریاست اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرتی. اگر غلط تھی تو کلیریفائی کر لیتے, ان کو بتا دیا جاتا کہ وہ اپنی بیان کو واپس لیں یا ان کے خلاف قانونی کارروائی کر لیں ثبوتوں کے ساتھ اگر وہ صحافی غلط ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ یہ کام کیا جائے اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے, اس صحافی بیچارے کو اٹھا لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اٹھانے والے کون ہیں سر اس ملک میں؟ اٹھانے والے اسٹیبلشمنٹ, اٹھانے والے وہی لوگ ہیں کہ جو پس پردہ قوتیں اور طاقتیں ہیں, سب کو پتہ ہے. میں نے آج بھی سینٹ کے اندر بات کی, 3 نوجوان, راجہ فیضان راولپنڈی سے, ناشط الاسلام چکوال سے, اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ حافظ طلحہ وہ لاہور سے, یہ اٹھائے گئے. اور مجھے ان کے بھائیوں نے, ان کے والدین نے, ان کی بوڑھی ماں نے ایک کے فون کیا کہ ہمارے گھر چاردیواری پلانگ کے آ گئے ہیں, دروازہ توڑیں, اور کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون ہے. پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں, وہ ہماری سنوائی نہیں کرتی. عبدالحمید زہری 2 سال پہلے اس کا FIR درج ہوا ہے گمنامی کا. ان کی بیٹی ہے سعیدہ زہری, وہ 2 سال سے اپنے والد کو ڈھونڈ رہی ہے بلوچستان کوئٹہ کی, مجھ سے رابطے میں ہے, بار بار کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے والد صاحب نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو آپ عدالتوں میں پیش کریں. سینیٹر مشتاق اتنا بے بس کیوں ہے؟ سینٹ پاکستان کا اتنا بے بس کیوں ہے؟ میں تو دیکھیں, میں ایک سینیٹر ہوں اور میں عوام کا درد بیان کروں گا, عوام کی تکلیف بیان کروں گا. میں اس مٹی کا جو میرے اوپر حق ہے, اس ملک کا, اس وطن سے مجھے محبت ہے, اس کے پرچم سے مجھے محبت ہے, اس کے چاند ستارے سے مجھے محبت ہے, اس کے سائے خدائے ذوالجلال ترانے سے مجھے محبت ہے. اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ یہاں جو لوگ اپنی دستوری حدود کو پامال کریں, میں ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. یہاں جو لوگ تکلیف اور درد اور مصیبت میں ہیں, میں ان کی آواز بن جاؤں. یہاں جو استحصالی طبقہ ہے, میں ان کے گریباں میں ہاتھ ڈالوں. یہ کام کر رہا ہوں. لیکن یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے. آپ کا پورا پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیبیٹیبل سوسائٹی بن گئی ہے. آپ کا جو سینٹ کا ایوان بالا ہے اور ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے, وہ اپنی افادیت, آپ کی قومی اسمبلی اپنی افادیت کھو رہی ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ انگوٹھا چھاپ ہے, یہ ربر سٹیمپ ہے. ان کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے اور اسکرپٹ کے مطابق یہاں کارروائی ہوتی ہے. یہ تو فیصلوں کا مرکز ہی نہیں ہے. آپ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے, جو سارا سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ نے لایا, موجودہ سیٹ اپ تو سرے سے ایک ایسی نااہل سیٹ اپ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ خیبر سے, پشاور سے, وہاں پولیس لائن کے اندر دھماکہ ہوا جو کہ ریڈ زون تھا. خیبر پختونخوا پشاور کی پولیس لائن سے لے کر کراچی کے پولیس ہیڈ آفس میں دھماکہ ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے سیکیورٹی دینا ہے ان کو خود تحفظ حاصل نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ تو دہشت گردوں کا راج ہے جو خیبر سے کراچی تک اس حکومت میں. یہ تو ایک نااہل حکومت ہے, نالائق حکومت ہے. انہوں نے لوگوں کے اوپر مہنگائی مسلط کر دی, انہوں نے وطن کو غلام بنا دیا, انہوں نے عوام کو دکھ درد اور تکلیف دی, انہوں نے دہشت گردوں کا راج جہاں پہ قائم کر دیا. ان کی تو کوئی اخلاقی بنیاد ہی نہیں ہے حکومت کرنے کا. کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ کون ہے جو انہیں جوڑے ہوئے؟ پھر وہ ایلفی کس نے لگا رکھی ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ان کو ایلفی تو یہ خود ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ جب آپ ناکام ہیں, جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ 33%, 75 ایئرز ریکارڈ انفلیشن, CPI کنزیومر پرائس انڈیکس 33% پہ پہنچ گیا, قرضے 63,000 ارب پر پہنچ گئے, ہر پاکستانی 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے. 2 دن پہلے میڈیا نے یہ رپورٹ کر دی. یہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی. بلومبرگ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ $50 لاکھ پاکستان سے صرف افغانستان جا رہے ہیں, جو بریف کیسوں میں ایئرپورٹس کے ذریعے سے جا رہا ہے. تو یہ لوگ تو مارداڑ کے لیے بیٹھے ہیں, کمانے کے لیے بیٹھے ہیں, اور عوام کو انہوں نے مہنگائی اور دہشت گردوں کے حوالے کیا. آپ نے سر سینٹ میں جنرل مشرف کے حوالے سے دعا کیوں نہیں ہونے دی تھی؟ میں نے اس لیے دعا نہیں ہونے دی کہ سینٹ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے, سینٹ ایک ایوان بالا ہے, وہاں دعا صرف دعا نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اگر کوئی اس کے لیے دعا کرنا چاہے کرے, میں تو اس کی مخالفت نہیں کروں گا. کوئی اس کے لیے کوئی ذبیحہ کرنا چاہے وہ بھی کرے, خیرات صدقات ان کے لیے وہ بھی کرے. لیکن سینٹ ایوان بالا ہے
हाउस ऑफ द फेडरेशन है, यहाँ दुआ सिर्फ दुआ नहीं होती, वो एक स्टेट ऑनर होती है, एक तकरीम, एक तौकीर, एक एजाज़, एक मुकाम, एक मर्तबा होता है जो ऐसे शख्स को नहीं दिया जा सकता जो डिस्प्यूटेड हो, जिसने आइन तोड़ा है, जिसने पार्लियामेंट को ताले लगाए, जिसने 2 दफ़ा जुडिशरी के ऊपर शफून मारा है, जिसके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि उसको गद्दारी के आर्टिकल 6 के तहत उसको सज़ा दी जाए, जिसने सफ़ीरों को फ़रोग़ कर दिया, जिसने कौम के बेटे और बेटियों को फ़रोग़ कर दिया, जिसने खुद 60,000 मरतबा पाकिस्तान की सरज़मीन अमेरिका को हवाले कर, अमेरिका ने 60,000 मरतबा अफ़गानिस्तान के ऊपर यहाँ से जहाज़ उड़ा के बमबारी की। एक ऐसे शख्स जिसके हाथ लाल मस्जिद के खून से सुरख हैं, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को ग़ुलाम बना दिया था और जिसकी लगाई हुई आग आज खैबर पुख्तनख्वा में है, आज बलूचिस्तान में है, और ये जो कराची में धमाका हुआ, ये जो खैबर पुख्तनख्वा पुलिस लाइन में धमाका हुआ पेशावर की, ये सब परवेज़ मुशर्रफ की लगाई हुई आग है। तो ऐसे शख्स को तकरीम और तौकीर और स्टेट ऑनर नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैंने ये मुखालफत। नहीं, आइन की एब्रोगेशन सर सिर्फ मुशर्रफ ने किया है। जनरल बाजवा साहब जो हालिया अपने कॉलम्स लिखवा रहे हैं, उनके अंदर उन्होंने कहा कि खान की हुकूमत मैंने गिराई थी। ये भी तो अगेन एक फेडरेशन के ऊपर हमला नहीं है, आप समझते? देखिए, मैं तो जनरल बाजवा के मुकाबले में खड़ा रहा कि इसको एक्सटेंशन ना दो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये पीपल्स पार्टी, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये मेरा मजाक उड़ाते थे। किसने इकट्ठा किया? इनको इसी एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा ने इकट्ठा किया। वो कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और आर्मी चीफ के मुकाम और मर्तबा होता है, और मैं कहता हूं कि ये इंस्टीट्यूशन के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट के साथ जुल्म कर रहे हैं, इसके खतरनाक नताइज होंगे। आज वो मेरी बात, मैं अकेला खड़ा था, मैं अमेंडमेंट्स ले आया और मैंने एहतिजाज रिकॉर्ड किया, और मैंने सेनेट चेयरमैन की डाइस के सामने जाके उसके ऊपर उसके खिलाफ धरना दिया, उस एक्सटेंशन के खिलाफ। आज लोग मेरी बात मान रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा की जो तकरीरें हैं, वो जो कॉलम लिखवा रहे हैं और उन्होंने जो इक़दामात किए हैं, उसके खिलाफ बिल्कुल अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, और उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की सियासत की मिट्टी पलीत की है, उसके साथ मुहासबा होना चाहिए। पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई थी सर अमेरिका के कहने पर? देखें, पाकिस्तान में रिजीम चेंज तो अमेरिका के कहने पर नहीं हुई थी, वो तो खुद अब इमरान खान मान रहे हैं कि अमेरिका के कहने पर ये नहीं हुई थी। रिजीम चेंज वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, नो कॉन्फिडेंस का, अलबत्ता उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। आपको पता है कि उसके पीछे जिस तरह 2018 के इलेक्शन के पीछे आरटीएस को बैठाने के पीछे वो एस्टेब्लिशमेंट थी, इसी तरह इस रिजीम चेंज के पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट थी। और उन्होंने जो अपने लोग हैं, MKM है, बलूचिस्तान के लोग हैं, कुछ दूसरी पार्टियां हैं जो उनके हर वक्त उनके तेले और टोकरी में पड़े होते हैं और जिसके ज़रिए से वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं, उनके ज़रिए से उन्होंने रिजीम चेंज करवा दी। अभी कुछ तजियाकार बातचीत कर रहे हैं कि हाफिज़ डॉक्ट्राइन भी एग्जिस्ट कर रही है बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद, आपकी क्या राय है? मैं किसी डॉक्ट्राइन पे यकीन नहीं करता, और मैं समझता हूं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, पाकिस्तान आर्मी कौमी इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। हम मशरिक़ व मग़रिब से ख़तरात से घिरे हुए हैं। इन सारी चीज़ों का तकाजा ये है कि आप अपनी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ हैं उस तक अपनी फ़ौज को, अपने इदारे को महदूद रखें। अभी महदूद नज़र आ रहा है आपको मौजूदा सेटअप में? देखें, अभी तो 3 माह हो गए हैं और मेरा ख्याल ये है कि वक्त कम हो गया है। 6 माह तक हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, और जुडिशरी को और पार्लियामेंट को और मीडिया को और सियासत को जिस तरह वो मैनेज कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ वापस हुई है। इलेक्शंस कौन रुकवा रहा है पाकिस्तान में? इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनली रुकवाया जा रहा है, जिसमें मौजूदा हुकूमत भी है। यानी मुझे खुद इस पर हैरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन 3 माह के अंदर होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन बेचारा चीख रहा है और वो कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी दे। फौज सिक्योरिटी नहीं देना चाहती, हुकूमत पैसे नहीं देना चाहती, अदलिया आरोज़ नहीं देना चाहती। तो ये तो मजाक है, ये इनकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इनकार दस्तूर से बगावत है। दस्तूर ने पाबंद कर दिया है कि तमाम इदारे पाबंद होंगे कि वो एक फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए वो इलेक्शन कमीशन का साथ देंगे। ये साथ ना देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दस्तूर से रोगर्दानी। आज प्रेसिडेंट ने मार्च या अप्रैल की गालिबन तारीख दे दी है, ये ठीक इक़दाम है प्रेसिडेंट का? मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट का इक़दाम ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। और एक इलेक्शन जो 2 सूबों का है वो बिल्कुल 90 डेज़ के अंदर अंदर
ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ موجودہ حکومت فیل ہو چکی ہے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ اخلاقی جواز بھی کھو چکے ہیں, حق حکمرانی بھی کھو چکے ہیں. اس لیے باقی جو اسمبلیاں ہیں اس کو بھی ختم کر دیا جائے اور ایک وقت میں پورے ملک کا الیکشن کیا جائے, تاکہ جو بھی آئے اس کے پاس مینڈیٹ ہو اور وہ اس بحران, یہ جو کرائسس ہے, یہ جو ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹس ہیں, یہ جو عوام تکلیف میں ہیں, اس کے بارے میں عوام جس کے اوپر اعتماد کرے وہ فیصلے کرے. سینیٹر صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سر, ارشد شریف کو کس نے مروایا؟ ارشد شریف کو تو سپریم کورٹ نے ہمیں بتانا ہے. سپریم کورٹ میں ان کی فیملی گئی ہیں, ان کی بوڑھی والدہ گئی ہیں, ان کی اہلیہ گئی ہیں, ان کے خاندان گئے ہیں, اور میں شوکت عزیز صدیقی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ بہت ہی اپ رائٹ انسان ہے شوکت عزیز صدیقی, اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. سر, انہیں تو معزول کر دیا گیا تھا کہ آپ نے ایجنسیوں کا نام لے لیا. ان کو معزول کر دیا گیا تھا, ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا, اور وہ ایک اپ رائٹ انسان ہے, وہ بہادر انسان ہیں, وہ آگے بڑھے ہیں. اس نے کہا میں ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ لڑوں گا. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے اوپر قوم کا یہ قرض ہے اور سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ وہ قوم کو بتائے کہ ارشد شریف کے قاتل کون ہیں. کیا شوکت صدیقی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز سپریم کورٹ یا عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں؟ یہ تو ثابت ہو گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو موقف ہے وہ تو بعد میں بہت سے واقعات نے کس طرح ثابت ہو گیا سر؟ دیکھیں, ابھی عدلیہ کے اوپر تو جو مختلف کوارٹرز پریشرائز کرتے ہیں, انفلوئنس ڈالتے ہیں, اس کے تو کچھ مظاہر ہم نے وقتاً فوقتاً دیکھے ہیں. اور ابھی بھی کچھ سپریم کورٹ کے صحافیوں کی لیکس آئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف, قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس دائر کی گئی تھی, وہ اس وقت کی حکومت کہہ رہی کہ ہم نے تو نہیں کیا ہے, تو کس نے کیا ہے, کون اس کے خلاف تھے. تو میں سمجھتا ہوں وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں آئی ہیں جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جوڈیشری کو انفلوئنس کیا جاتا ہے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.